السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال کے موضوع پر جو گفتگو کا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے موضوع، اس دور میں جب آج ہم کھڑے ہیں علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں انتہائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اور یہاں اسی دور کے لوگ نہیں جو وہ تھے بلکہ آج کے دور کے لوگ بھی اور آئندہ اتوار کے لوگ بھی ان کے بہاتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری صحبت و سماجی کی طرح لاجواب ہے، جو مذہب کو تہذیب سے اور تہذیب کو مذہب سے مربوط اور مستحکم رکھتے ہیں اور تازہ رکھتے ہیں. دلوں پر کریم نے جو اس دور میں تھے، جو خلا اور روحانی رکھا تھا یا پیدا کیا تھا، علامہ اقبال نے اسے نہ صرف اپنی شاعری سے پورا کیا بلکہ امت مسلمہ کو قوم کے دائرے سے نکال کر ملت کے ساتھ وابستہ کیا اور دلوں میں ایک ایسی آگ لگا دی ان کے کلام میں جو ابھی تک بجھنے نہیں پائی ہے اور نہ بجھے گی. وہ ایک احساس مفکر ہے اور شاعر ہیں جن کے اثرات ہر عہد پر رہے اور اس کی مثال کسی زمانے میں کسی شاعری اور ادب میں نہیں ہوتی. اقبال ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے مرثیہ خواب ہیں اور نشاط ثانیہ کے سب سے بڑے ہدیہ خواب ہیں. مگر ان کی مرثیہ خوانی نہ اضمحال دیتی ہے، نہ شکستگی دیتی ہے، بلکہ حوصلہ دیتی ہے، ولولہ دیتی ہے اور شوکت اور جلال تخلیق کرتی ہے. ان کی شاعری کا محور و مرکز قرآن کریم، جس نے انسانوں کی کہ اس عظیم الشان قافلے کو جنم دیا. اس قرآن کریم نے انسانوں کے عظیم الشان قافلے کو جنم دیا جو ازل سے ابد تک کے سب سے بڑے انسان کی پیروی کرتا رہا اور سب سے بڑے انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھجور کی چٹائیوں پر لیٹ کر فرش سے عرش پر گفتگو کرتا رہا. اس انسان کے اس قافلے کے پیچھے علامہ اقبال میں نظر آتے ہیں. ان کی پوری شاعری اس قافلے کی حکایت اور جستجو کا سفر ہے. اقبال کی شاعری میں تقدیریں سانس لیتی بھی نظر آتی ہیں. اقبال کی شاعری میں مصروں سے ان حدیث خوانوں کے جو اس دور کے تھے ان کے لہجے اور نغمے سنائی دیتے ہیں. ان کا نمائن ذکر اب تاریخ کی زینت بن چکا ہے. اس مقام پر ان کی شاعری کی کسی فرد کی آواز بننے کی بجائے ملت اسلامیہ کی اجتماعی آواز بن جاتی ہے اور اس آواز کی داستش بردبا سے نینوا تک اور فاران سے اصفہان تک اور وسط ایشیا سے کشمیر تک اور اس کے بعد مغرب کی وادیوں سے اقصی کی بلندیوں تک پہنچتی ہے. علامہ اقبال کی فکر کے 5 تقریباً عناصر ہیں: ایمان یقین، قرآن مجید، عرفان نفس یعنی خودی، نالہ نیم شبی اور آہ سحرداری. نادر شاہ جب ان کی ملاقات ہوئی افغانستان میں گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی تو ان کو قرآن مجید پیش کیا اور یہ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اہل حق کی بس یہی دولت ہے، اس کے باطن میں حیات مطلق کے چشمہ ابھرتے ہیں. ہر ابتدا کی انتہا اور ہر آغاز کی تکمیل ہے اس میں اور اسی بدولت مومن جو ہے وہ خیبر شکن بنتا ہے. میرے کلام کی تازگی اور میرے دل کا سوز گزار اسی کا فیضان ہے. اقبال نے اپنی غزلی اور نظمی اور شاعری کے ذریعے سے خودی، فکر اور عشق کے 3 بنیادی نظریات دیے. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہی ہوں. ان 3 باطنیوں اور ان 3 باطنیوں اور ساتھ کا حامل اقبال کی نظر میں مرد و مومن. یہ 3 باطنی نظریات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کا اقبال کی نظر میں مرد و مومن ہے اور اس کی تشبیہ شاہین ہے اور شہباز اور اس کے وجود کے بغیر امت کبھی سربلند نہیں ہو سکتی. بانگے درا سے ارغوان حجاز تک کی شاعری کا سفر، زمین سے آسمان تک کا سفر،
یہ اقبال کی شاعری کی مناظر ہے. یہی اقبال ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جس نے ملت اسلامیہ کو اعتماد کی بحالی کی طرف راغب کیا اور مغربی تہذیب پر اقبال نے اتنی گہری نظر رکھی اور جرأت مندانہ تنقیدی مطالعہ کر کے اس فکر و فلسفے کو یکسر رد کر دیا اور بندہ مومن کے تمام تر مسائل کا حل اسلامی طرز فکر اور مذہب سے قرب اور فکر آخرت کو قرار دیا. علامہ اقبال اپنے کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کھو نہ جائے سحر و شام میں صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں پردہ ہے مدوش. میں نے پایا ہم سے اشک سحر گائیدی میں جس بے ناب سے خالی یہ صدف کی آموش. اقوام عالم میں باوقار و بازر مقام کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور بار بار زوال امت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. زوال امت کے جو اسباب ہمیں امیر شکیل ارسلان کے یہاں ملتے ہیں علامہ اقبال کے کلام میں وہی پائے جاتے ہیں. بہت بڑے مفکر ہیں امیر شکیل ارسلان جنہوں نے امت کے زوال کے اسباب بیان کیے. میں اس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت پہلے کر دوں گی. علامہ اقبال کی شاعری میں مثالیں بات کر دوں گی کہ جو مثالیں یہاں میں رکھ رہی ہوں انہوں نے سب سے بڑی امیر شکیل السلام نے جو وجہ بتائی امت کے زوال کی جس دور سے گزر رہے تھے سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ جانی اور مالی جہاد سے پہلو تبھی کر رہی تھی. جہالت اور کم علمی اور اخلاق کا زوال ہو چکا تھا. دردناک بزدلی اس کے اندر آ چکی تھی اور مایوسی اور الحاق پرستی اور قدامت پسندی اسلامی تہذیب اور مذہب سے بدگمانی ان کے اندر آ چکی تھی. زوال امت کا سب سے بڑا سبب جو علامہ اقبال کے ہاں تھا اور نظر آتا ہے وہ قواعد و ضوابط سے اسلام کی دوری اور بندہ مومن کا جو کام تھا اس کام سے اس نے یکسر جان چھڑا لی تھی، یعنی بہادری کی بجائے بزدلی اختیار کر لی تھی. بقول علامہ اقبال کا یہی تاثر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا بجا لالے کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ علامہ اقبال نے اپنے جواب شکوہ کے اندر بھی کہا کہ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داؤ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. لالے پھول ہوتا ہے جس کے سینے کے اندر گہرائی کے اندر گہرا رنگ نظر آتا ہے، وہ داغ رکھتا ہے اپنے اندر. اور علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر لالے کو اتنا استعمال کیا ہے اور لالے سے ان کی مراد کو پسند سید عابد علی اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں. اقبال کی تشریح ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی کئی جگہ پر جو ہے وہ آگے بات بتاؤں گی آپ کو. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے تو دمن اور پھر مجھ کو پھر لگنے کو اکسانے لگا میرے چمن. یہاں ان کی مراد اس مرد پاکستانی سے ہے جو عرب بھی ہے اور مسلم بھی ہے اور اللہ کی راہ کے اندر لڑنے والا بھی ہے. اور اس سے مراد وہ سیما ہے، وہ سرخی ہے جو خون کی سرخی ہے جو جب تک زمین پر مسلمان دیتے رہیں گے اس وقت تک گلستان جو ہے وہ آباد رہیں گے اس وقت تک. اور جب اس سرخی دینا ختم کر دیں گے تو پھر مسلمان جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے اس لالت کو مراد مسلم خاص عرب قوم سے بھی لی اور مجاہدین اسلام سے بھی لی. اس کی وضاحت ہمیں سید عابد کے ہاتھوں بجا بجا نظر آتی ہے. جہاں کی فکر کی کمی، کم ہمتی اور پہلو کمی کی طرف اقبال نے بار بار توجہ دلائی اور کہا کہ خیابہ میں ان تنو لالا کب سے قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. مسلمانوں کی اس ناکامی اور زوال کی ایک بڑی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ قومیت اور وطن پرستی اقبال کی نظر میں بہت بڑی وجہ انہوں نے بیان کی. بانگے جان میں کہتے ہیں کہ ہر قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہر قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. رہ دہر میں آزاد وطن صورت ماہی اور ہے ترک وطن نسبت محبوب الہی، ہے ترک وطن نسبت محبوب الہی اور جو تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. مسلم کا کوئی وطن نہیں، جب وطن سے مسلم چمٹ گئے تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا. قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے. جو مسلمان کے زوال کے اسباب تھے جو انہوں نے وجہ بیان کیے اور پھر یہ آواز بھی انہیں کی ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اور جذبے باہر جو نہیں میں کے وطن تم بھی نہیں. اقبال نے امت مسلمہ کے ہر زخم پر، ہر مرض پر انگلی رکھی اور انہیں ان کی گمراہی اور ان کی گرتی ہوئی ساکھ کی طرف توجہ دلائی. علامہ
علامہ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ کہا، جواب شکوہ کا جو زمانہ ہے وہ ہے جب بلغاریہ کے اندر، ترکستان کے اندر شورش لگا، جنگ ہے، ایران میں روس نے پیش قدمی کر کے بہت سے علاقے ہتھیار گئے اور وہ روسی فوجوں کے گولے جو ہے مزاروں مسجدوں میں گرے، مسلمان انتہائی کشمکشی کی حالت میں ہے اور سمجھ رہے کہ مسلمان اب ختم ہو جائیں گے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہمارے پاس بھی علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ان کا مشن یاد دلایا، حوصلہ دیا اور کہا کہ یہ تاریخی حقائق کو پیش نظر رکھو جو تمہارے سامنے، ان کو نہ بھول جاؤ. اس جگہ پہ انہوں نے جو اشعار کہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کے ہیں اور غور کرنے کے ہیں کہ یہ جو ہنگامہ بپا شورش ہے بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سامان دل آزادی کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کیوں ہراساں ہے سبیل فرس آدا سے، میرے حق بھی نہ سکے گا نفس آدا سے. اور پھر علامہ اقبال آگے جا کے کہتے ہیں اسی بات کو پھر دوبارہ سے یہاں پر کہ تو نہ مل جائے گا ایران میں مل جانے سے. ہمیں بڑا غم ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم بزدل مسلمان جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایران مل گیا، جب پاکستان مل گیا تو ہم مل جائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو نہ مل جائے گا ایران کے مل جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. پھر آیا جو رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اور عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. کیونکہ میں بعض مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں ان میں سے میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہر کوئی مست میں ذوق تناسا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے نا، تناسانی والی صورتحال مسلمانوں کی آج نہیں ہے، ہندوستان کے اندر بھی یہ صورتحال تھی. ذوق میں تناسانی ہے اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقہ ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم اسلاف کو کیا نسبت روحانی ہے. جس بات پر فخر کر رہے وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر اور تم خوار میں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن پڑھنے کے لیے تو بہت مدد سے کھلے ہوئے تھے، مگر آج بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے. جو قرآن کا پیغام اس کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے. اپنے کمروں کے اندر، اپنی کوٹھیوں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر، اپنے ان گفاؤں میں گھسے ہوئے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہم تو نمازیں ادا کر رہے ہیں اور ہم تو روزے رکھ رہے ہیں اور ہم تو حج کو کر رہے ہیں. اس بات کو علامہ اقبال نے اور بھی جگہ پر اس بات کی وضاحت کی ہے. اسی جواب شکرا کے علامہ اقبال پھر اپنے قوم کی توجہ دلاتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہے الحاق سے دل خوگر ہے، اسی باعث سے رسوائی یہ پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، بادہ آشاؤں نئے بادہ نیا خون بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے خون بھی نئے. اتنی قسم کسی کی حالت مسلمانوں کی جہاں بتائی ہے اس کے اندر کہ اس وقت جو الہاد پرستی ہے، جو اسلام نے جو اصول ضوابط سکھائے تھے ان سے دوری ہے اور کسی اور کو خدا بنا لینا ہے، مگر یہ پرستی ہے اور الہاد کے طریقوں پر اترانا ہے اور ان پر شرمانا نہیں ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ ہاتھ بے زور کر دیے، ہاتھوں کے اندر وہ کام نہیں رکھا. ہاتھوں کا جو کام تھا کہ وہ کسی خرابی کو روکتے یا کسی برائی کو روکنے والے بنتے اور اٹھ کر کے امت مسلمہ اپنے کام کو انجام دیتی، اس کام کو انجام دینے والے وہ نہیں بن سکے. علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو بتاتا ہوں تقریر امم کیا ہے، شمشی و سنا ونتائی تاؤس و رباب. اس وقت جو دور گزر رہا ہے آپ کا، اس وقت کا دور ہے، اس میں تاؤس و رباب تباہی و بربادی کر رہا ہے اور شمشی و سنا ہم نے یہ چھپا کے رکھ دی ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے اور تباہ و برباد ہو چکی ہے. علامہ اقبال ایک جگہ پر مسلمانوں کے انداز میں فکر، ان کی موت سے ڈر، زندگی کی دوڑ میں غیروں کی تخلیق، مال و زر کے مقصد زندگی بنانا، الہاد پرستی اور ہر وقت اسلام کو ترقی کرنا اور اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کرتے رہنا، جو آب شکوا کے اندر انہوں نے تمام خرابیوں کو نظر ڈالی ہے اور سارے خراب کے راستے کے سامنے رکھے ہیں. جو ملت کا سامان بنے اور مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ویسے ہی ہیں اور کبھی مسلمان شاید ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ اس بات کو علامہ اقبال نے خود جواب شکوا نے کہا کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار. مصلحت وقت ہے کس کے عمل کا معیار اور کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار ابیات، اور ہو گئی کس کی نگاہ، ہو گئی کس کی نگاہ کر دے مسلمان کتر جو غلط سے بیدار.
اس بات کو علامہ اقبال نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا کہ طرز سلف کیا تھا. سلف کون ہے؟ صحابہ کرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, وہ طرز سلف ہے. جب طرز سلف کو چھوڑ دیا تو مسلمان جو ہے وہ ذلت و خواری کے راستے پر چل پڑے, اور ذلت و خواری کا راستہ ہمیشہ کشتی کا راستہ ہوتا ہے, وہ تیز سفر ہوتا ہے کشتی کا, بلندی کا سفر مشکل ہوتا ہے. یہ علامہ اقبال کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ اقبال کی سنوں کو کیا علم شرمندہ نہ کرے. جو آج ہم انفال برسی مناتے ہیں یا ان کا دن مناتے ہیں, ان کے آگے ہم شرمندہ ہوں مسلمان, اور کبھی کھڑے ہو کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم علامہ اقبال کی پیغام کو سمجھ گئے.